اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی بالکل ابتدائی آیات پر بات کریں گے۔ یہ وہ آیات ہیں جو ذہن سے پہلے شاید دل سے بات کرتی ہیں۔ جی، اور ان کا مرکزی خیال بہت گہرا ہے۔ بالکل، خیال یہ ہے کہ ہدایت کتاب میں اتنی نہیں ہے جتنی اسے قبول کرنے والے کی حالت میں ہے۔ صحیح۔ تو آئیے ان آیات سے ہی شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ متقین یعنی خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو میرا پہلا سوال یہی ہے، یہ شرط کیوں؟ قرآن شروع میں ہی کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے؟ یہ ایک بہت ہی بنیادی نقطہ ہے۔ دیکھیں، بڑے مفسرین جیسے امام طبری اور رازی وہ یہ کہتے ہیں کہ شک کتاب کی وضاحت میں نہیں ہے۔ اچھا۔ شک جو ہے وہ وصول کرنے والے کی حالت میں ہوتا ہے۔ ہدایت صرف معلومات کا نام نہیں، یہ توفیق الہی ہے۔ توفیق الہی یعنی اللہ کی طرف سے دی گئی صلاحیت؟ جی، سمجھنے اور عمل کرنے کی صلاحیت۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر دل تیار نہیں تو پیغام کتنا ہی واضح کیوں نہ ہو، وہ اس تک پہنچے گا نہیں۔ واہ، یہ تو سارا نقطہ نظر ہی بدل دیتا ہے۔ ہم عام طور پر پوچھتے ہیں کیا یہ کتاب واضح ہے؟ جی، جبکہ قرآن پوچھ رہا ہے کیا تمہارا دل اس کتاب کے لیے تیار ہے؟ بالکل۔ مسئلہ سگنل کا نہیں، ریسیور کا ہے۔ صحیح۔ امام قرطبی بھی شاید یہی کہتے ہیں کہ ایمان کی تفصیل سے پہلے تقویٰ کا ذکر اسی لیے ہے کہ اخلاقی تیاری پہلے ضروری ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ سمجھنے سے پہلے ایک اخلاقی اور روحانی تیاری کا مطالبہ ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی کلاسیکی علماء کی بات، لیکن صوفیہ وہ تو اس تیار دل کے خیال کو اور بھی گہرائی میں دیکھتے ہیں نا؟ جی بالکل۔ صوفیہ کے لیے تو یہ آیات باطنی تیاری کا ایک پورا نقشہ ہیں۔ نقشہ کیسے؟ ایک بڑے صوفی بزرگ امام قشیری نے لکھا کہ کتاب خود کو وصول کرنے والے برتن کی پاکیزگی کے مطابق ظاہر کرتی ہے۔ یعنی جتنا صاف دل اتنی ہی گہری سمجھ۔ جی، اور ان آیات میں جو صفات ہے نا، ان کی ترتیب بہت اہم ہے۔ اچھا۔ پہلا قدم ایمان بالغیب، یعنی اپنے کنٹرول کو چھوڑ دینا، یہ مان لینا کہ سب کچھ میری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، نماز قائم کرنا، مطلب ایک نظم و ضبط کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہنا۔ اور تیسرا، خرچ کرنا، دنیاوی چیزوں سے لگاؤ کو کم کرنا۔ بالکل، یہ سب دل کو خالی کرنے کے طریقے ہیں تاکہ اسے بھرا جا سکے۔ خود کو خالی کرنا تاکہ اسے بھرا جا سکے۔ یہ تصور آج کل کے ڈیٹا سے بھرے دور میں بہت عجیب لگتا ہے۔ جی، لگتا تو ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جدید نیورو سائنس بھی کچھ ایسی ہی بات کرتی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ جسے سائنس کنفرمیشن بائس کہتی ہے، وہ یہی تو ہے۔ یعنی ہمارا دماغ وہی سنتا ہے جو وہ پہلے سے مانتا ہے۔ جی، اگر ہمارا دل یعنی ہماری ذہنی اور جذباتی حالت کسی حقیقت کو خطرہ سمجھے تو وہ اسے اندر آنے ہی نہیں دے گی۔ قرآن صرف ہماری ذہن سے بات نہیں کرتا، وہ پورے وجود سے مخاطب ہوتا ہے۔ بالکل، ہماری سوچ، ہماری عادتیں، ہمارا بھروسہ اور ہمارا اخلاقی رویہ۔ تو پھر سننے والوں کے لیے اس سب کا اصل سبق کیا ہے؟ شاید یہ کہ ہمیں یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ قرآن واضح ہے یا نہیں، بلکہ یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم بغیر کسی شرط کے سننے کے لیے تیار ہیں؟ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ غیب پر ایمان جو ہے وہ کنٹرول کرنے والے دل کو ڈراتا ہے، لیکن جو دل سپردگی چاہتا ہے اس کی پرورش کرتا ہے۔ اور ایک آخری نقطہ بھی ہے شاید۔ جی، وہ یہ کہ ان آیات میں ایک کھلے دل کی بات کی گئی ہے۔ اس کے فوراً بعد قرآن اس کے مخالف دل کا ذکر کرتا ہے، وہ دل جس پر مہر لگ گئی ہے، جو دیکھنے سے انکار کر دیتا ہے۔ جی، جہاں انکار ایک شناخت بن جاتا ہے تو یہ ہمیں خود شناسی کی ایک گہری دعوت ہے۔ اے آواز سے ماورا بولنے والے، ہمارے اندر کے شور کو خاموش کر دے، تیری کتاب ہم تک پہنچے اس سے پہلے کہ ہم اسے سمجھنے کا مطالبہ کریں۔ آمین۔ یہ میر علی شاہ کی جانب سے قرآن کی حکمت کو جینے والے پوڈ کاسٹ کے ذریعے تشکر کے ساتھ مرتب کیا گیا۔